يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال. جی ٹھیک ہے. ایک شخص میں اسلام اور کفر، ایمان و نفاق اور اطاعت اور معصیت جمع ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات تو کلیئر ہے نا. ایک شخص میں ایمان بھی ہو اور کفر بھی ہو. ٹھیک ہے، ایمان بھی اور نفاق بھی ہو اور اطاعت بھی اور معصیت بھی ہو. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ پہ ایمان بھی ہے اور ساتھ میں شرک بھی ہے. اور عمل سے ایمان میں کمی بیشی ہونا حق ہے. یعنی عمل کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے اور عمل نہ کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے. اور ہم معین شخص کے بارے نہ جنت کی شہادت دیتے ہیں نہ جہنم کی گواہی. یہ بات بہت عام ہے. ٹھیک ہے، جن کے بارے میں جنت کی شہادت دے دی گئی وہ تو ہے نا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے نا، عشرہ مبشرہ. ٹھیک، تو یہ 2 نمبر اس کا یہ دیکھ لیں. 2 نمبر میں ایک حدیث ہے، یہ اہم ہے. کان رجلان فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں 2 دوست تھے. تو فکان احدہما یذنب، ایک گناہ گار تھا بڑا، والآخر مجتہد فی العبادہ، دوسرا بڑا عبادت گزار متقی پرہیزگار. تو اب جو وہ مجتہد پرہیزگار تھا تو وہ جب بھی اپنے اس دوست کو دیکھتا تھا جو کہ گناہ گار تھا، اس کو کیا کہتا تھا؟ اقصر، باز آ جا. فوجدہ یوما علی ذنب، تو ایک دن اس نے اس کو پھر دیکھا کہ وہ گناہ میں مبتلا ہے، تو اس نے اس کو کہا بھائی باز آ جا. تو اس گناہ گار نے کیا کہا؟ خلنی وربی ابعثت علی رقیبا، مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے، تو میرے اوپر کوئی تھانے دار تھوڑا ہے. تو اب اس نے کیا جواب کیا؟ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. او لا یدخلک اللہ الجنہ، یا اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. فقبض ارواحہما، اللہ نے دونوں کی روحیں قبض کی. فاجتمع عند رب العالمین، تو رب العالمین کے پاس دونوں جمع ہوئے. تو اللہ نے اس سے کہا، مجتہد سے جو بڑی عبادت کرتا تھا، اکنت بی عالما او کنت علی ما فی یدی قادرا، کیا تو میرے بارے میں زیادہ جانتا ہے یار؟ تجھے جو میرے ہاتھ میں ہے جنت جہنم میں داخل کرنا تو میرا فیصلہ ہے نا، تو اس پہ زیادہ قدرت رکھتا ہے. وقال للمذنب، اور اللہ نے گناہ گار سے کہا اذهب فادخل الجنہ برحمتی، میری رحمت کے بدلے تو جنت میں چلا جا. وقال للآخر، اور اس دوسرے سے کہا اذهبوا به الى النار، اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو یہ عقیدے کی غلطی ہے. یہ بیسیکلی عقیدے کی بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ کسی معین شخص کو جنت جہنم میں پہنچا دیں. جو خدا کا کام ہے وہ آپ نے اپنے ذمہ لے لیا، جو خدا کا فیصلہ ہے وہ آپ نے اپنے ذمہ لے لیا. تو یہ کام نہیں کرنا کسی کے ساتھ بھی. لیکن یہ ہے کہ البتہ جن کے جنتی یا جہنمی ہونے کے بارے کوئی نص صریح موجود ہے تو انہیں جنتی یا جہنمی قرار دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جیسے عشرہ مبشرہ کے بارے میں. اور جہنمی کن کے بارے میں کہا گیا؟ جیسے آل فرعون کے بارے میں. ٹھیک ہے، چلیں جی اوپر ٹیکسٹ کی طرف آ جائیں. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، یعنی بالآخر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر. یہ حدیث کا مفہوم ہے، نیچے حدیثیں موجود ہیں. اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ بھی جہنم میں ضرور داخل ہوگا. تکبر نکلوا کے اپنی صفائی ستھرائی کے ساتھ ڈینڈنگ پینڈنگ کروا کے پھر جنت میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک نمبر حاشیے میں جو روایت ہے صحیح مسلم کی ہے. لا يدخل النار احد فی قلبی مثقال حبہ خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر جو ہے وہ ہے تو ایمان ہے. تو حق سے دوری کہہ سکتے ہیں جی تکبر نہیں، تکبر سے مراد تکبر ہے، یہاں پہ تکبر ہے. اخلاق انسان کی باطنی صورت ہے، 129 پیج پہ. اخلاق انسان کی باطنی صورت ہے کہ اچھی ہو تو اس نے حسن خلق کہتے ہیں. اصل میں اخلاق تو اندر کے اخلاق ہے نا. یہ پروفیشنل ایتھکس تھوڑے ہیں، مطلب سامنے ہاں بہت اچھا، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ مل کے، چاہے دل میں گالیاں دے رہے ہو. یہی سکھا رہے ہیں نا آپ. پروفیشنل ایتھکس کا باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے ہمارے یونیورسٹیز میں، مطلب باقاعدہ ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے. آپ نے مسکرا کے ملنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کھانا کھاتے ہوئے چمچ یوں رکھنی ہے، مطلب یوں بیہیو کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ڈمکان کرنا ہے. ٹھیک ہے، اندر وہی گند ہے.
وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا یہود کو، باہر سے چونا پھری ہوئی قبریں ہیں، ٹھیک ہے، سنگ مرمر کی قبریں، اندر گلی سڑی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ پروفیشنل ایتھکس ہے، مطلب دنیا کے اخلاقیات یہ نہیں، اخلاق بیسیکلی وہی ہیں جو اندر کے ہیں، پہلے اندر سے انسان ٹھیک ہوتا ہے پھر باہر اس کا ظہور ہو، تو یہ ریئل اخلاق ہے، ریئل ایتھکس ہے۔ تو اخلاق انسان کی باطنی صورت ہے کہ اچھی ہو تو اسے حسن خلق کہتے ہیں، یعنی اندر سے صورت اچھی ہو۔ افعال کا حسن و قبح عقلی ہے، کوئی فعل جو ہے اچھا ہے یا برا ہے یہ عقل سے آپ پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عقل کے اندر یہ تمیز ہے کہ وہ بتا سکے یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے، لیکن ان کا خیر و شر ہونا شرعی ہے، یہ بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے، آپ عقل سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن یہ خیر ہے یا شر ہے یہ شرع سے معلوم ہوگا، اس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یا اس سے منع کیا ہے تو یہ شرع سے معلوم ہوگا، یعنی یہ نہیں کہ میرے دل کو ایک بات اچھی لگتی ہے تو میں کہوں نہیں اب اللہ نے اس کا ضروری حکم دیا ہوگا تو مجھے کر لینی چاہیے، ایک چیز میں میرے دل کو بری لگتی ہے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو میں کہوں مجھے اس سے رک جانا چاہیے، اللہ نے اس کا حکم دیا، نہیں، یہ نہیں۔ خیر وہ ہے جسے خالق نے خیر قرار دیا ہو، اور شر وہ ہے جسے خالق نے شر کہا ہو۔ خیر اور شر کوئی اضافی ٹرم نہیں ہے کہ ہر شخص کا خیر اور شر کا اپنا کانسیپٹ ہو، خیر اور شر نہ کوئی فطری چیز ہے نہ کوئی عقلی چیز ہے بلکہ شرعی چیز ہے، شرع سے معلوم ہوگا۔ عقل اتنا کر سکتی ہے کہ خیر اور شر کو پہچان لے، فطرت اتنا کر سکتی ہے کہ خیر اور شر میں تمیز کر سکے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، لیکن وہ کوئی خیر کس وقت خیر کہلائے گا جب شرع اس کو خیر کہے گی۔ دیکھیں نا یہ 3 نمبر پہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہاری طبیعت ایک چیز کو برا سمجھے لیکن وہ تمہارے لیے کیا ہو، خیر ہو۔ آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تمہاری طبیعت تمہاری فطرت ایک چیز کو اچھا سمجھے لیکن وہ تمہارے لیے کیا ہو، شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو خالق کے فرما بردار سے محبت کرنا، یعنی جو اللہ کا مطیع ہے فرما بردار ہے اس سے محبت کرنا، اور اللہ کے باغی سے نفرت رکھنا، بار بار خالق کا لفظ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم مبدا اور معاد سے جوڑ رہے ہیں، کریٹر سے، اور اس کے باغی سے نفرت رکھنا اس پر ایمان کا حق ہے، یعنی اللہ پر ایمان، خالق پر ایمان کا حق کیا ہے کہ خالق کے فرما بردار سے محبت رکھی جائے اور اس کے باغی سے نفرت رکھی جائے۔ تو وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اور نیچے ایک روایت ہے، یہ کافی اچھی روایت ہے، ہاں یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، کہ ایک صاحب اپنی بستی سے نکلے ایک دوسری بستی کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے میں جو ہے وہ ایک فرشتہ بھیج دیا، تو فرشتے نے کہا اے نا ترید، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو قال اريد اخا لی فی هذه القرية، اس بستی میں جا رہا ہوں، ایک دوست ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو قال هل لك علی من نعمت تربها، کہ اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے، مطلب احسان کا بدلہ چکانے جا رہا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، غیر انی احببته فی اللہ، بس اللہ کی وجہ سے اس سے محبت ہے، بس اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو قال فانی رسول اللہ الیک، تو فرشتے نے اسے کہا کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ بان اللہ قد احبک کما احببته فی، اللہ تو اس سے ویسے محبت رکھتے ہیں جیسے تو اللہ کے اس بندے سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، تو بہت بڑی بات ہے نا یہ۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں یہ جو پچھلا جملہ تھا اسی کے اوپر یہ دوسرا جملہ ہے کہ اللہ کے نافرمان سے بغض ہونا چاہیے اور اللہ کے فرما بردار سے محبت ہونی چاہیے۔ لہٰذا دعوت کے اخلاق اور جہاد کے اخلاق میں فرق ہے، ٹھیک ہے، دعوت کے میدان کے اخلاق اور ہیں، جہاد کے میدان کی اخلاقیات اور ہیں۔ نیکی حسن اخلاق پیدا کرتی ہے جبکہ بدی بدترین اخلاق کو جنم دیتی ہے۔ برائی سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، نیکی سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اخلاق جبلی ہیں یعنی پیدائشی ہیں، ٹھیک ہے، اور اکثر ایمان سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے یہ اب 2 نمبر میں دیکھ لیں، یہ اشج، یہ ایک صحابی تھے اشج بن عاصر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ بات کہی، ان فیک خلتین، تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کون سی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا الحلم والحیا، ایک تو برداشت تحمل ہے، ٹالرنس ہے،
اور دوسرا حیا. تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا اقدیمن کانا فی ام حدیثن، کیا یہ بچپن سے ہیں میرے اندر، مطلب پیدائشی ہیں یا پھر بعد میں آئی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا قدیمن، شروع سے. قال الحمدللہ الذی جبلنی علی خلتین، تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ان دو صفات کے ساتھ پیدا کیا کہ جنہیں وہ خود محبوب رکھتا ہے. تو کچھ اخلاق جبلی پیدائشی طور پہ آپ دیکھیں، مطلب کچھ لوگ شرمیلے ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ، کچھ صاف. کچھ اخلاق، بعض لوگ پیدائشی طور پہ کیا بہادر ہیں، جری ہوتے ہیں، بعض پیدائشی طور پہ مطلب بزدل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کچھ اخلاق جبلی ہیں، مطلب وہ انسان کے اپنے جین سے آ رہے ہیں، جہاں سے بھی آ رہے ہیں، وہ جو بھی توجیہ کر لی جائے، لیکن اکثر جو ہے وہ ایمان سے پیدا ہوتے ہیں. ایمان سے اخلاق پیدا کیے جا سکتے ہیں، بہادری پیدا ہو سکتی ہے ایمان سے، یعنی جو اخلاق انسان کے اندر نہیں ہے وہ ایمان سے پیدا ہو سکتے ہیں. ایمان اور اخلاق کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے، یعنی ایمان ہوگا تو اخلاق بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. جیسے یہ 1 نمبر میں ہے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا ایمان ہی کیا ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے. تو حسن اخلاق کمال ایمان کا نتیجہ ہے، یعنی جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو اخلاق کامل ہو جاتے ہیں. یہی ہم نے بات کی تھی نا کہ اخلاق بیسیکلی باطنی صورت ہے. تو اخلاق پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایمان سے. جس نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے وہ اپنا ایمان بہتر کر لے، یعنی اخلاق ایمان کا نتیجہ ہے. یہ بات ہم کر رہے ہیں. یہ سر کس کی؟ ایمان جو ہے وہ سورس ہے اخلاقیات. یہ دیکھیں نا، حسن اخلاق کمال ایمان کا نتیجہ، یہ 2 نمبر میں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن مومنوں کا ایمان کامل ہے ان کے اخلاق سب سے بہترین، یعنی کامل ایمان کامل اخلاق کو پیدا کرتا ہے. کمالی ایمان کمال اخلاق پیدا کرتا ہے. وخیرکم خیرکم لنسائهم، اور تم میں سے بہترین وہ ہیں، یعنی اخلاق میں پھر مطلب بہترین اخلاق کس کے ہیں کہ جس کے اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں، کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ. جی جس کو عام عرف میں زن مرید کہتے ہیں. ہاں، زن مرید کہتے ہیں. یہ کرنا بھی لوگوں کو روکتا ہے اس چیز کی، یاد نہیں ہوگا اس سے میں نہیں، بہرحال یہ بات تو ضروری ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو دنیا والوں کے سامنے مطلب اخلاق کے اخلاق ہیں. مطلب وہ احمد جاوید صاحب کہتے تھے بس ایک مجلس میں ہم سب ٹوپی پہن کے بیٹھ گئے ہیں، داڑیاں بھی ہیں، بس ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مؤدب ہو کہ میں بھی آپ کو، مطلب دینی مجلس ہے نا، تو میں بھی ادب سے آپ کو بلا رہا ہوں، آپ بھی مجھے ادب، میرے سامنے جو ہے وہ ادب سے کھڑے ہیں. بس یہ کیا اخلاق ہیں؟ اخلاق تو گھر میں پتہ چلتے ہیں. آتے جاتے سلام بھی کر رہے ہیں جب محفل میں گئے ہیں. تو گھر میں انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا ہے. وہ کیا نام ہے، وہ بہت معروف ہیں، حضرت جانے جانا، کمال کی شخصیت. انہوں نے اپنی بیوی کو مرشد بنایا ہوا تھا. تو انہوں نے اپنے ایک افغانی مرید کو بھیجا، وہ بہت مرید تھے ان کے اداروں میں، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے مطلب بڑے لوگوں میں سے. تو اپنے ایک افغانی مرید کو گھر میں بھیجا کوئی چیز منگوانے کے لیے. تو وہ گھر میں گیا تو وہ اندر سے بیگم نے کہا ان کی، وہ پتہ نہیں کہاں کا مرشد بنا بیٹھا ہے، پیر بنا بیٹھا ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتا، یہ وہ جو ہے ویلا نکما اور یہ اور وہ، خوب صلواتیں سنائیں. اور وہ بیچارہ ظاہری بات ہے اس کے تو پیر تھے اور تھا بھی پٹھان، تو اس کو تو وہ آگ لگی، وہ تو دوڑتا ہوا آیا، حضرت یہ کیا ہے، مطلب تماشا، میں تو قتل کر دوں گا اس کو. تو وہ حضرت جانے جانا اس کو کہنے لگے کہ بھائی یہ بات سمجھو کہ اسی کی وجہ سے میں پیر ہوں اور تم میرے مرید ہو، اسی کی وجہ سے. یہ بات میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا. تو حسن اخلاق کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہوئی. اچھے اخلاق کی تکمیل، مطلب اچھا اخلاق ہم نے اختیار کرنا ہے نا، تو اب اچھے اخلاق کا نمونہ کیا ہے؟ بہترین نمونہ چاہیے ہوگا نا، رول ماڈل چاہیے ہوگا نا اچھے اخلاق کا. تو وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نیچے حدیث بھی ہے نا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. بہترین اخلاق وہی ہیں کہ جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دکھا دیں. لہذا بہترین اخلاق وہ ہیں جو اسوہ حسنہ کی اتباع سے پیدا ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، سنت کو فالو کرنے سے پیدا ہوتے ہیں. چلیں جی، ادبیات اور جمالیات، لٹریچر، یہ میرے خیال میں آخری ہے ہمارا. چلیں بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں، ابھی انشاءاللہ ختم کرتے ہیں 5 بجے تک. بہت ضروری ہے، مطلب یہ ہمارا اپنا جو ہے نا، اب ادبیات اور جمالیات، اب یہ ذکر ایسے ہی آ گیا. تو جو بڑے بڑے نیریٹیوز ہیں، یہ ٹائٹلز ہی ہم نے کیوں منتخب کیے؟ اس کے علاوہ بھی ٹائٹلز ہو سکتے تھے نا، معاشیات اور معاشرت بھی ہو سکتا تھا، لسانیات اور نفسیات بھی ہو سکتا تھا، مطلب اور بھی ٹائٹلز، ہم الہاد اور ایمان بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ٹائٹلز اس لیے کہ جو بڑے بڑے نیریٹیوز ہیں دنیا میں، ان میں ان ٹائٹلز کو فوکس کیا جاتا ہے. یعنی جب وہ ایک ورلڈ ویو پیش کرتے ہیں تو اس میں زیادہ فوکس ان ٹائٹلز کو کیا. اس کے علاوہ بھی ٹائٹلز ہو سکتے ہیں. تو ادبیات اور جمالیات جو ہے نا، مطلب بہت بڑے بڑے نیریٹیوز موجود ہیں اس میں، لٹریچر میں. مطلب اگر آپ لسانیات میں، خاص طور پر لٹریچر میں جو کرٹیسزم ہوتا ہے، تنقید جسے ہم کہتے ہیں، اس کا مطالعہ کریں. فنون لطیفہ تو سنا ہوگا نا، مگر فائن آرٹس، کتنی ڈیبیٹس ہیں بڑی بڑی، آپ کی موسیقی کے بارے میں، میوزک کے بارے میں، آپ کی تصویر کے بارے میں، اور اسی طرح سے جو فائن آرٹس ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں. جمالیات اسٹیٹک اس طرح کہیں آپ جمالیات کی تسکین کے اسباب ہیں یہ سارے. بہت سی چیزیں ہیں جن کو سادے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم ان کو تھوڑا سا مرچ مسالہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہم اس چیز کو تسکین کریں، اس پر مذہب ڈبیٹ نہیں کرتا. جیسے ہی اس کے کانٹینٹ میں کوئی ڈسٹورشن ہوتی ہے، مذہب فوراً کرتا ہے. بات یہ ہے کہ نفس کی راحت جو ہے نا، نفس کی راحت سے منع نہیں کیا گیا. مضمون نہیں. ہاں، نفس کی راحت جو ہے وہ مذموم نہیں، یہ بات ٹھیک ہے. فنون لطیفہ کیسے کہتے ہیں؟ فنون لطیفہ یعنی فائن آرٹس، یہ نیچے حواشی میں جمالیاتی حس کے اظہار کا ذریعہ ہے. انسان کے اندر شعور 3 قسم کا ہے. ایک جمالیاتی شعور ہے، مطلب ہمارے شعور کی فیکلٹیز ہیں نا، فیکلٹی سمجھتے ہیں نا، جیسے یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی میں فیکلٹیز ہوتی ہیں، فیکلٹی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. یہ فیکلٹی آف سائنس ہے، یہ فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز ہے، یہ سوشل سائنسز ہے. ٹھیک ہے، فیکلٹی کی نیچے جن ڈپارٹمنٹس مل کے فیکلٹی بنتی ہے، فیکلٹی مل کے ایک یونیورسٹی بن جاتی ہے. ہمارا شعور ایک یونیورسٹی کی طرح ورکنگ کرتا ہے، اس کی فیکلٹیز ہیں. ایک جو ہے وہ جمالیاتی شعور ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک فیکلٹی جو ہے. ایک فیکلٹی ہمارے ہاں نفسیاتی شعور کی ہے، تو ایک فیکلٹی ہمارے ہاں جو ہے وہ عقلی شعور کی ہے. تو فنون لطیفہ جو ہے وہ جمالیاتی حس کے اظہار کا ذریعہ ہیں. ان کی عموماً 5 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: موسیقی، مصوری، سنگ تراشی، شاعری اور رقص. بعض ممالک میں کھانا پکانا بھی فنون لطیفہ میں شامل ہے، مطلب فرانس وغیرہ میں. عصر حاضر میں فلم، ڈرامہ اور فن تعمیر، آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن کو بھی فنون لطیفہ میں شامل کیا گیا ہے، جن کے اندر لطافت ہے، مطلب وہ لطافت جو انسان کے نفس کو راحت پہنچائے. تو فنون لطیفہ میں اصل اباحت ہے، مطلب ایسی چیزیں کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنے نفس کو راحت پہنچا سکیں. تو ان میں اصل کیا ہے کہ وہ اللہ نے الاؤڈ کی ہیں. جیسے قرآن کی آیت ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ نے تو کہاں اس زینت کو حرام قرار دیا ہے جو اللہ نے خود اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. تو نہ زینت حرام ہے، نہ پاکیزہ رزق میں سے کوئی چیز تمہارے لیے حرام قرار دی گئی ہے. اگر ان کا مقصد راحت نفس ہو یا دین کا تحفظ اور فروغ مطلوب ہو تو مستحب ہے. یعنی فنون لطیفہ سے اگر مقصود کیا ہو دین کا تحفظ اور فروغ تو یہ مستحب ہے. جیسے مطلب فنون لطیفہ آپ دیکھیں نا، اچھی آواز، قرآن کی آواز بھی اچھی آواز ہے نا، ٹھیک ہے، خوبصورت آواز. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا تھا، یہ جو پہلی روایت ہے 2 نمبر حاشیہ میں، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرات سنی تو آپ نے کہا کہ آپ کو تو آل داؤد کے مزامیر میں سے، ان کے انسٹرومنٹس میں سے کوئی انسٹرومنٹ دیا گیا. تو جو مضموم ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الجرس و مزامیر الشیطان.
گھنٹی کیا ہے؟ شیطان کی جو ہے وہ اس میں سے ہے، مزامیر میں سے، اس کے آلات میں سے۔ تو اگر تو یہ دین کا تحفظ اور فروغ مطلوب ہے تو پھر تو یہ مستحب ہیں، اور اگر معصیت کا ذریعہ ہوں، اگر فنون لطیفہ معصیت کا ذریعہ بن جائیں یا تزکیہ نفس میں مانع ہوں، رکاوٹ بن جائیں، تو پھر حرام ہے۔ تو یہ 2، 3 اور 4 نمبر حاشیہ جو ہے یہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جی فنون لطیفہ جو ہے نا، فنون لطیفہ چونکہ ہماری اصطلاح نہیں ہے، ہماری اصطلاح نہیں ہے، لیکن فنون لطیفہ جس طرح سے ایک ادب کی اصطلاح ہے، لٹریچر کی اصطلاح ہے، تو اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فنون لطیفہ سے جو جو مراد لیا جاتا ہے 1 بائی 1 ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے مذہب نے یہ نہیں کہا کہ فنون لطیفہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم فنون لطیفہ کے نیچے جو چیزیں آتی ہیں، موسیقی، ہمارے مذہب نے موسیقی کو ڈسکس کر دیا۔ اسی کے اندر رقص بھی لکھا ہو، ہاں، اب وہ رقص بھی کہیں اگر مجھے کسی راحت کے نفس کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ میں راحت نفس تو ہے نا، اسی اجازت ہے نا، تو یہ جائز ہوگا میرے لیے؟ ابھی ہم نہیں کہہ رہے، اب میں آگے کسی اور مقصد کے نہیں، لیے کہہ رہا ہوں، اچھے مقصد کے لیے۔ ہم میرے خیال میں اس کو پورا پڑھ لیں تو پھر سوال پیدا ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ ہاں، تو اب 2 نمبر حاشیے میں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اگر فنون لطیفہ جو ہے وہ دین کے تحفظ اور فروغ کے لیے مطلوب ہوں تو مستحب ہے۔ تو جیسے 2 نمبر حاشیہ 141 پہ کہ حضرت عمر جو ہے وہ مسجد میں آئے تو حضرت حسان بن ثابت کو دیکھا کہ وہ مسجد میں شعر و شاعری کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے ان کو گھورا، تیری خیر نہیں، تو وہ ڈر گئے، حضرت حسان بن ثابت ڈر گئے، حضرت ابو ہریرہ ساتھ بیٹھے تھے، تو وہ فوراً حضرت ابو ہریرہ کو کہنے لگے، فقال انشدک باللہ، ابو ہریرہ تجھے اللہ کی قسم، یہ عمر کے سامنے بتا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تو نے یہ بات اللہ کے رسول سے نہیں سنی کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا، مجھے حسان کو کہا تھا، عجب انی اللہم ایدہ بروح القدس، کہ تو میری طرف سے شعر و شاعری کر، مشرکوں کو جواب دے، روح القدس تیری مدد کرے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں بالکل کہا تھا، بالکل کہا تھا۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ نظریں پھر نیچی کر لی۔ تو اب یہ سب کس مقصد سے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تھا۔ ابھی ہم اس کو آگے تفصیل سے بھی دیکھتے ہیں۔ تیسرا کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ معصیت کا ذریعہ بن جائے تو اللہ نے کیا کہا؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، جو بھی فوش باتیں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، جو چیز آپ کو فوش کی طرف لے کے جائے، والاثم والبغض، اور گناہ اور زیادتی کی طرف لے کے جائے، وان تشرکوا باللہ، اور جو آپ کو شرک کی طرف لے کے، اب مطلب تصویر میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، تو اگر وہ شرک کی طرف آپ کو لے کے جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ اسی طرح آگے ہم نے بات کی ہے کہ اگر یہ تزکیہ نفس میں مانے ہوں تو حرام ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ تو یہ 4 نمبر پہ ایک آگے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اور اس نے کہا ان الرجل یحب ان یکون، 141 پہ جو 4 نمبر حاشیہ ہے، ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا، ایک آدمی پسند کرتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اب اسی روایت کو ذرا اور کھول کے دیکھیں، مطلب عجیب انداز ہے کہ یہ ابو ہریرہ سے یہی روایت کچھ اضافے کے ساتھ ہے۔ اگر کسی روایت کو سمجھنا ہونا تو اس کے مختلف ٹیکسٹ کو جمع کیا جائے تو بات زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وکان رجلا جمیلا، خوبصورت شخص تھا، وجی تھا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، انی رجل حبب الی الجمال، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ مجھے مطلب خوبصورتی بہت پسند ہے، جمال بہت پسند ہے، وَأُوتِيتُ مِنْهُ مَا تَرَى، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں مطلب اللہ نے مجھے اس میں سے بہت کچھ دیا ہے، حَتَّى مَا أُحِبُّ أَن يَفُوقَنِي أَحَدٌ، اچھا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی جمال میں مجھ سے آگے بڑھ جائے، اما قال بشراق نعلی، کہنے لگا مجھے اتنا بھی پسند نہیں ہے کہ میرے جوتے کا جو تسمہ ہے، کسی کا جوتے کا تسمہ میرے تسمے سے بہتر ہو، یہ میری کیفیت ہے۔ تو
اب اس نے کہا تھا کہ اف من الکبر ذالک، یہ تکبر تو نہیں ہے. اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں یہ تکبر نہیں. تو یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوق کو بہت، ابھی ہم آگے کچھ چیزیں پڑھیں گے دیکھیں گے جو رسول اللہ کے سامنے ہوئی. یقین مانے آج کسی مفتی کے آپ کے سامنے ہو تو آپ فتویٰ لگا دیں، آپ کہیں کہ کون بے ایمان آ گیا میرے سامنے یہ بات کرنے والا ہے. صحیح بات ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف جتنا بڑا تھا آج ایک مفتی کا ظرف اتنا بڑا نہیں رہا. ایون کہ ابو بکر اور عمر جو ہے وہ جن چیزوں پہ ڈانٹ دیتے تھے اللہ کے رسول ان کو کہہ دیتے تھے کہ نہ ڈانٹو. ٹھیک ہے نا، بہت ساری روایات ایسی ملتی ہیں. تو آج بہت مشکل ہو گیا، مطلب ہمارے اندر بھی کچھ تشدد، مطلب ذوق جو ہے نا، ٹیسٹ، یہ بہت ضروری ہے. اپنے ذوق کو ڈیولپ کرنا، اپنے جو اسٹیٹک سینس ہے. حضرت مظہر جانا کے بارے میں یہ معروف تھا کہ وہ اتنے نفیس الطبع تھے کہ اگر مطلب ان کی قمیص میں کہیں سلوٹ آ جاتی تھی تو یہاں شکن پڑ جاتی تھی، ان کے ماتھے پہ شکن پڑ جاتی تھی. یہ برداشت نہیں ہوتا تھا قمیص میں سلوٹ آ گئی ہے. تو اب نہیں آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب کوئی کہے گا یار نفسیاتی طور پہ بیمار تھے جو لیکن بہرحال ہمارے ہاں تو بالکل ہی ذوق ہی ختم ہو گیا ہے نا. مطلب کوئی ٹیسٹ ہی نہیں رہ گیا. آپ گورمے کی مٹھائی پسند کریں گے، اب مطلب اب کیا کہیں اس بندے کو، کیا ذوق رہ گیا تمہارا، تمہیں گورمے کی مٹھائی پسند ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، مطلب ذوق کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس سے آپ کے ایمان میں بہتری آتی ہے، آپ کے اخلاق میں بہتری آتی ہے. اگر آپ کی جمالیات اچھی ہو جاتی ہیں نا تو آپ کا ایمان بھی مطلب خوبصورت ہو جاتا ہے نا، آپ کے اخلاق بھی خوبصورت. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے اندر حصے جمال نہ ہو اور آپ کا ایمان خوبصورت ہو، ممکن نہیں. یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے حصے کا، لیکن بدقسمتی ہماری کے ایسے دور میں آئے ہیں کہ مصلحین کا پہلا اٹیک ہی جمالیات پہ ہوتا ہے. جمالیات میں یہ بات مطلب بالکل. اب ٹوپی بھی جو ہے وہ بہت وہ ایسی ٹوپی جس کو پہن کے آئینے کے سامنے نہیں جانے کو دل کرتا ہے، وہ کمپلسری. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب مدارس کے اندر باقاعدہ بچوں کی سزا کے طور پہ ٹنڈ کروا دی جاتی ہے. میں نے تو ہاں یہ نہیں، بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ نے یہ چیزیں فطری طور پہ رکھی ہیں. مطلب تو جب تک اگر نفس سے اس طرح سے لڑنا شروع کر دیں گے نا تو یقینی طور پہ ہاریں گے آپ ہی. نفس نہیں ہارے گا، آپ ہی ہاریں گے. نفس آپ سے بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے. تو بس اس کو کینڈی ٹافی کے اوپر بہلانے کی جو ہے نا، پھسلانے کی عادت ڈالیں. کم تر پہ سیٹسفیکشن ہوگی تو پھر وہ آگے نہیں نہ بڑھے. اور ویسے بھی یہ چیزیں ممنوع بھی نہیں ہے. کینڈی ٹافی کی بات تو میں نے ویسے ہی کر دی ہے. مطلب اگر آپ اس کو ممنوع بھی سمجھتے ہیں تو پھر بھی مطلب کہ یہ کبھی بھی یہ کوشش نہ کریں اپنے نفس کو دبانے کی اس طرح سے. اچھا کھانا نہیں ہے، اچھا پہننا نہیں ہے، رہبانیت اختیار کرنی ہے، کس کے ٹوپی رکھنی ہے. مگر ٹوپی پہننے کی ہم نہیں بات کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں ایک سٹائل کی. تو اب مطلب عام طور پہ یہی ہے نا، جو مذہبی خواتین ہیں وہ یہی کہتی ہیں جی ہمارے شوہر مذہبی ہو جاتے ہیں تو اب وہ بیچارہ گشت کر کے آ رہا ہے تو اس سے پسینوں کی بدبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹوپی اس نے اس طرح سے کس کے پہنی ہوئی ہے اور اس نے مگر حلیہ بھی اس کا فقیروں والا ہو گیا. اب اس کی بیوی کو ظاہری بات ہے اس میں کیا رغبت باقی رہ جائے گی. تو بہرحال اس کو ہم اب اس طرف نہیں جاتے. مزید اس کی حواشی کی طرف آ جائیں، پیج نمبر 134 پہ. تو ہم موسیقی کی بات کر رہے تھے سب سے پہلے، فنون لطیفہ میں سے. تو موسیقی کی کچھ صورتیں جو ہے وہ جائز ہیں، لیکن اس موسیقی سے مراد کون سی موسیقی ہے؟ قرآن مجید کی موسیقی کی بات ہم نے کی. بہت خوبصورت قرآن پڑھا ہے آپ نے، مطلب یقین مانیں بس ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ٹیسٹ چونکہ ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوتا. اور وہ میں نیا لاہور میں آیا تو ایک میرا دوست تھا تو اس نے مجھے پیزا کھلایا. اس نے تو بڑے شوق سے کھلایا. تو میں نے پہلی دفعہ پیزا کھایا تھا. ظاہری بات ہے میرا بیک گراؤنڈ گاؤں کا تھا تو مجھے بڑا عجیب لگا. تو کیا روٹی کے اوپر جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے رکھ دیے. تو لیکن ظاہری بات ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اسی ہر چیز کا ٹیسٹ ہے نا. آپ نے میوزک کا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا تو قرآن کا ٹیسٹ اگر آپ یقین مانیں ڈیولپ کر لیں. مطلب ہم نے اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے اساتذہ میں سے ایسے ہیں خود کہتے ہیں رات کو عشاء کے بعد کھڑے ہوئے بس قرآن سننا شروع کیے، فجر ہو گئی، بس یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ فجر ہو گئی.
تو یہ ہے، بہت سارے لوگ آج بھی ہیں، اور یہ نہیں کہ کوئی تکلف کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے اوپر کوئی جبر کر کے کوئی مارے باندھے کی اطاعت ہے، نہیں، پوری دلچسپی کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ۔ تو قرآن میں اللہ نے بہت غنا رکھا ہے، بہت موسیقی ہے، خاص طور پہ جو مصریوں کو، منشاوی ہیں، قاری عبد الباسط ہیں اور مصطفیٰ اسماعیل وغیرہ ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ سنتے رہیں گے 10 مرتبہ 15-20 مرتبہ، آپ یقین مانیں انسان کی کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال تو موسیقی کی کچھ صورتیں یہ ہیں، کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جو انسان کو معصیت کی طرف لے کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جس میں سے ابھی ایک گھنٹی کی بات ہو گئی، پھر آگے ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو یستحلون الحرى والحریر والخمر والمعازف، آلات موسیقی کے جو اور شراب کو جو حلال کر لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی واضح ہے۔ اسی طرح اگلی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ گھر میں داخل ہوئی ہے، تو حضرت عائشہ کے پاس 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں انصار کی، تو تغنی یعنی وہ کوئی گیت گا رہی تھی، اور وہ گیت جو ہے وہ انصار کی بارے میں تھا، انصار کی تعریف میں، جو ان کی کوئی جنگیں وغیرہ ہوئی تھیں، تو اس قسم کا تھا، جیسے ہمارے یہاں ملی نغمہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْن، اور وہ کوئی پیشہ ور گانے والی نہیں تھی۔ تو فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے کہا یہ شیطان کا کام اللہ کے رسول کے گھر میں ہو رہا ہے۔ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عید، اور یہ عید کا دن تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا یا ابو بکر، اے ابو بکر، ہر قوم کے عید کا ایک دن ہوتا ہے، وَهَذَا عیدنا، یہ ہماری عید کا دن ہے، آپ سختی نہ کریں ان کے ساتھ۔ تو مطلب کسی حد تک اجازت ہے نا۔ اب ہمارے یہاں یقین مانے، اب آپ کو ایک لطیفہ ہی سنا دیتا ہوں، ہمارے ایک دوست ان کی شادی ہوئی تو وہ بتانے لگے کہ وہ جب دلہا میاں جو ہے وہ جا رہے تھے گاڑی میں، تو اور بھی دوست بیٹھے تھے، اب اہل حدیثوں کی شادیاں بھی ایسی ہوتی ہیں وہابیوں کی، تو رستے میں وہ کہیں رکے تو وہ ایک مانگنے والا آ گیا، تو وہ ایک دوست نے کہا کہ اگر اس گاڑی میں دلہا پہچان لو نا تو تمہیں 500 کا نوٹ دیں گے۔ مطلب دین کے نام پہ اب آپ کیا کر رہے ہیں یار۔ تو اب آپ کی خوشی بھی بس اتنی رہ گئی ہے کہ بس اتنا پتہ چلے کہ کوئی اس گھر میں ماتم نہیں ہے، بس ہے یہ نہیں۔ ہمارے دین میں بہت ساری اجازتیں ہیں، بہت ساری گنجائشیں ہیں۔ اب کیا ہے، ہمارا کیا ہوتا ہے یار، وہ لوگوں کو اگر یہ گنجائش دے دی نا تو وہ لوگ وہاں تک پہنچ جائیں گے، بھائی تم ان کے چاچے مامے لگتے ہو، جو گنجائش اللہ نے دی ہے تو بس دو، چھوڑو، مطلب کہ حالانکہ وہ سارے علماء وہ ساری گنجائشیں جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم چونکہ سمجھدار ہیں ہم تو آگے پیچھے نہیں ہوں گے، وہاں تک ہی رہیں گے، یہ چونکہ یہ ابھی جاہل ہیں، ابھی ان کو اگر اتنا بتا دیا کہ یہ اس کی اجازت ہے تو یہ یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط سوچ ہے، اس سے آپ کا دین جو ہے وہ امپریکٹیکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور سیگریگیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے سوسائٹی کے اندر، اور ایک عجیب قسم کی کہ مطلب مذہبی طبقات کے بارے میں ایک عجیب قسم کی پرسیپشن ہے، اب بہت خوش قسم کے لوگ ہیں، بس ایسا نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایسا نہیں تھا۔ تو بس جس کی اجازت ہے بس اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ موسیقی کے جو اس طرح کا بھی کوئی کام ہے کہ اس کی وجہ سے فزیکلی کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے؟ کس کے؟ جو آج کل کا میوزک ہے، بیسیکلی دیکھیں میوزک 2 چیزوں کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے بہت زیادہ، مطلب خیر یہ جو کیا نام ہے اس کا، ایک تو شراب نوشی کی طرف اور دوسرا ایڈلٹری کی طرف، مطلب یہ بالکل اس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب جہاں پہ بھی کوئی میوزیکل کنسرٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تو اب سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے ہمارا، اور یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں سوسائٹی میں، تو یہ چیز بالکل وہاں آپ کو لے کے جاتی ہے۔ میوزیکل کنسرٹ کے ساتھ شراب نوشی عام ہے، مطلب تعلیمی اداروں میں بھی اگر کہیں پہ میوزیکل کنسرٹ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے شراب نوشی بھی ہوتی ہے، ایڈلٹری بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس بات میں بات کرتے ہیں نا، وہ اس کو موسیقی سے خارج کر سکتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو کلاسیکل موسیقی ہے نا، وہ موسیقی ہے، یہ چیز جو ہے نا یہ میوزک نہیں ہے، یہ ایک اور چیز ہے، اس کو اتنا ریفارم کر دیا یہ نکل گئی، یہ موسیقی یہ حرمت کے درجے میں نہیں۔ اللہ کے وسلم نے ایک بات یہ ہے کہ آلات موسیقی کی بات کی، آلات موسیقی میں صرف دف کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، جو یک طرفہ ہے، بس وہ آپ بجا لیں، اور بچیاں جو ہے وہ گھر میں کوئی گیت وغیرہ گا لیں، بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ موبائل میں ٹیبلیٹ میں جناب پورا گٹار ہوتا ہے، بچے اس کو بجاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دف ہے ہمارا۔
ایک اور روایت ہے آگے حضرت ابو ہریرہ سے. چلیں جی ہم نے اس کو ختم بھی کرنا ہے. بینما الحبشہ یلعبون عند رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحرابہ، کہ مسجد کے اندر جو حبشی تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ کھیل رہے تھے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رقص کر رہے تھے، یرقصون کے الفاظ بھی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ داخل ہوئے. فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَى يَحْسِبُهُمْ، تو انہوں نے نیچے سے پتھر اٹھائے ان کو مارنے کے لیے. فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعهم یا عمر، تو اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا عمر نہیں چھوڑ دو. تو مزاج ہے، ٹھیک ہے ایسا مزاج ملے گا جو اتنی اجازت برداشت نہیں کرے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تربیت کی ہے تو ایسے علماء کا ہونا بھی ضروری ہے جو ایسے لوگوں کی تربیت کریں. یعنی وہ مزاج تو ختم نہیں ہوگا، وہ مزاج تو پایا جاتا رہے گا. لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن غنا کے ساتھ نہ پڑھے. اسی طرح سے آگے چلتے جائیں عبارت. آگے آ جائیں جی یہ تصویر کے مسئلے میں 136 پہ. دیکھیے ایک تو رقص ہے نا جو بالکل یہ پروفیشنل انداز میں، مطلب ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وہ رقص مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو فلموں میں ہو رہا ہے ہم اس کی بات. ایک جسے آپ کہتے ہیں روایتی رقص ہے، ہر علاقے کا کچھ کلچر ہے. لوگ شادی کے موقع پہ جیسے مرد جو ہے وہ کچھ وہ گھوم لیتے ہیں. ہمارے ہاں وہ بہت ساری وہ ہاں وہ ہمارے ہاں ایک وہ ہوتی ہے رسم، اس کو وہ کہتے تھے ڈنڈ کے کھیلنا، ٹھیک ہے. اس طرح سے کوئی نہیں، مطلب اتنی چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنے سخت حکم نہیں. مطلب یہ خشکی اب دیکھیں کتنی بڑھ گئی ہے. اب ہمارے ہاں اب کچھ ایسی مساجد بھی تھیں اہل حدیث کی، وہاں وہ کیا کرتے تھے، وہ مطلب عید کی نماز ہوتی تھی تو اس کے بعد جیسے لوگ گلے ملتے ہیں تو وہ کہتے تھے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ گلے نہیں مل سکتے آپ. تو اب مطلب یہ ہے کہ جب وہ خشکی پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر کہاں تک پہنچ جاتی ہے. بھائی یہ ساری چیزیں کلچرل ہیں. اسلام جو ہے وہ رسوم و رواج کے اوپر پابندی نہیں لگاتا. ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی رسم و رواج اگر اتنی بگڑ گئی ہے کہ جس سے فساد پیدا ہو رہا ہے تو بس اب اس کو ختم کر دو. جس سے معاشرے میں، سوسائٹی میں جس رسم سے اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر رسم ہی ختم کر دو، ہر رسم ختم ہو جائے گی تو سوسائٹی نہیں رہے گی. یعنی سوشل انٹریکشن سے رسمیں تو پیدا ہوں گی، انسان ان کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا، سروائیو نہیں کر سکتا. ایک رسم کو آپ ختم کریں گے دوسری آ جائے گی، رسمیں تو ختم نہیں ہوں گی. رسموں کی اصلاح کرنا مقصود ہے، ختم کرنا مقصود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسموں کی اصلاح کی، ختم نہیں کی. تصویر کے مسئلے میں یہ ایک روایت آ گئی ہے کہ تصویر کی جائز صورتیں کیا ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا تھا تو اس نے کہا تھا جی میرا پیشہ یہی ہے. تو انہوں نے اس کو کیا کہا تھا کہ اگر تو نے تصویر بنانی ہے تو کیا کر، فلئی کا بہاد الشجر کل شیء لیس فیہ روح، اس چیز کی تصویر بنا لے جس میں روح نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی ایک چیز تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کرنے کی میں نے کوشش کی، جی جی سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی نہ ہو. جس یہ جو کیمرہ والی یہ والی فوٹوگرافی ہے ڈیجیٹل، یہ چاہے اسٹل ہے چاہے موونگ ہے، جس پرنسپل پر ہمارا آئینہ مرر کام کر رہا ہے نا، یہ سیم وہی پرنسپل بیک گراؤنڈ. اگر ہم اس پر جو حکم لگائیں گے وہی ہمیں نہیں، ہم کیمرے کی تصویر کی بات نہیں کر رہے. کیمرے کی تصویر کو عربی میں تصویر کہتے بھی نہیں، اور اس کو فوٹوگرافی کہتے ہیں. فوٹوگرافی مطلب اس کے لیے عربی میں لفظ بھی فوٹوگرافی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تصویر نہیں، ہم ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویر کی بات کرتے ہیں، مصوری جسے کہتے ہیں. اس میں کہا گیا کہ اس میں جو ہے وہ زیرو کی جو ہے وہ تصویر نہ بنائے دوسری. باقی تو وہ تو خدا کا بنایا ہوا عکس ہے نا جو آپ نے ایک مشین کے ذریعے سے کاغذ پہ اتار لیا. تو کیمرے کی تصویر جو ہے اس کے بارے میں یہ رائے درست نہیں ہے کہ وہ حرام ہے. باقی یہ بات ہے کہ وہ اپنے کچھ ایکسٹرنل چیزوں سے، کہ اگر وہ فحاشی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور یا وہ اگر شرک کی مقصد سے ہے کہ پیر صاحب کی تصویر اپنے گھر میں لگا لیا اور صبح ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، شرک اگر پیدا ہو رہا ہے تو پھر وہ حرام ہے، پھر وہ ظاہری بات ہے جائز نہیں. سر اسکیچنگ جو ہے آپ نے کہا زیرو، اب بایولوجی کہتی ہے درخت وغیرہ بھی جو ہے یہ سارے انداز ہیں. نہیں زیرو نہیں، زیرو کی بات ہم کر. تیسری چیز جو ہے، ہم جلدی چلتے ہیں، آپ کے کوسچن جو ہے وہ میں درمیان میں ذرا وہ ایڈریس نہیں کروں گا تاکہ ہم ٹیکسٹ ختم کر لیں. تیسری چیز یہاں پہ 136 پہ ہے نیچے، شاعری. وما علمناہ الشعر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شعر نہیں سکھایا، ٹھیک ہے.
آگے کیا کہا وشعراء یتبعهم الغاوون، شاعروں کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں. ہاں استثناء کیا کیا؟ الا الذین آمنوا، کچھ شاعر ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، وہ ان کو استثناء کیا. حضرت حسان بن ثابت یہ وہ. لیکن عملی میدان میں پھر بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی عام طور پر شعراء عام طور پہ ٹھیک ہے. ان کے بھی واقعات آ رہے ہیں، اور جنگ والا وہ سارا. آگے دو روایات آ رہی ہیں. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ، اگر تم میں سے کسی شخص کا پیٹ جو ہے وہ کیسے بھر جائے، تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ شیر سے بھرا ہوا ہو. لیکن ایک اور حدیث میں کیا کہا؟ ان من الشعر حکمہ، بعض شعروں میں بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. تو کیا بات ہے اس میں؟ شعر کا فرق ہے، سادہ سی بات ہے. شعر و شاعری تو اب ظاہری بات ہے لٹریچر کی ایک صنف ہے نا، بیسیکلی تو وہ جائز ہے، شاعری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسلام کے دفاع میں ہو تو بہت کیا کہنے اس کی، ٹھیک ہے. تو اسلام کے فروغ کے لیے ہو، جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے بہت مستحب ہے، اس کے اوپر ثواب ملے گا انشاءاللہ سے. تو دوسرا یہ کہ ایسی شاعری اب مطلب وہ جو اوریہ مقبول جان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میر تقی میر کی شاعری اور فلاں کی شاعری، تو 20,000 اشعار میں سے 17,000 تو لونڈوں کے بارے میں ہیں. تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ تو اب دیکھیں نا، جیسے حضرت حسان بن ثابت کی جو شاعری ہے اس کا آگے حجوت محمد فعجبت عنہ، تو اسی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ تعالیٰ روح القدس کے ساتھ تیری مدد کریں. تو یہ تو فرض کے درجے میں ہے نا ایسی شاعری کرنا ہے. ایک اور شعر بھی آ رہا ہے ذہن میں اس کا، فریضۃ مبررا من کل شاعر. حضرت کعب بن زہیر کا واقعہ کسی نے پڑھا ہے؟ حضرت کعب بن زہیر جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجر کی انہوں نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو اب ان کے بھائی نے ان کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مارے جاؤ گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایمان قبول کر لیتے ہیں. تو آ جاؤ آرام سے چپکے سے، آ کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، کلمہ پڑھ لینا، اللہ کے رسول معاف کر دیں گے. بتانا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کلمہ پڑھنے کے بعد بتانا. تو یہ چھپ کے آ گئے، کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا. لیکن شاعری اس دور میں بہت بڑا میڈیم ہوتی تھی، یعنی ایسے جیسے آپ آج کل CNN اور آپ کے جیو نیوز اس تیزی سے پھیلتی تھی. مطلب اس نے پتہ نہیں کس علاقے میں وہ شعر کہے تھے اور وہ مدینہ میں پہنچ کے اللہ کے رسول کے پاس، تو وہ پھر باقی بھی رہتی تھی، صدیوں باقی رہتی تھی. تو وہ اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسجد نبوی میں آئے اور آ کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھ لیا، کہا کہ میں کعب بن زہیر ہوں. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا اچھا تم نے میرے بارے میں وہ شعر کہے تھے. تو پھر اس نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ کہا. یہ 139 سے ہے، یہ پورا قصیدہ میں نے یہاں پہ ذکر کیا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ قصیدہ آپ کسی مولوی صاحب کے سامنے پڑھ کے تو دیکھیں، ترجمہ تو کر کے دیکھیں، تو وہ فوراً فتویٰ لگا دے گا آپ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا، مسجد نبی میں پڑھا گیا، ٹھیک ہے. تو وہ جیسے ان کا ایک انداز ہوتا تھا غزل کا، شروع میں اس نے اپنی محبوبہ کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، اس کی خوب تعریفیں کی، پھر اس کے بعد وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس نے اشعار کہے. تو بانت سعاد فقلبی الیوم مطبول متیم اسرہا لم یفت مقبول. سعاد یہ بھی کہتے تھے کہ اس کی کزن تھی، یا ہو سکتا ہے کوئی خیالی محبوبہ ہو بہرحال. تو سعاد جو ہے وہ جدا ہو گئی ہے، اور میرا دل جو ہے اس کی محبت میں بیمار ہے، لاچار ہے، اور بہت ہی میں مجبور ہوں، اور اس کی محبت کی قید سے کوئی رہائی کا رستہ نظر نہیں آ رہا. اور آگے پتہ نہیں کیا کچھ اس نے مبالغہ کر دیا ہے اس کی تعریف میں، ٹھیک ہے. تو وہ ہرنی کی بچے کی طرح اس کی آنکھیں اور اس کی نگاہوں میں وہ شرم و حیا، اور جب بات کرتی ہے تو ناک سے بات کرتی ہے، جب چلتی ہے تو یوں چلتی ہے بات. تو یہ سب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. بہت حکمت تھی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جمالیات کو، اپنی ایستھیٹک سینس کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے. مطلب اس کو بہتر بنائیں گے تو ایمان بہتر ہو جائے گا، اور اس کو بہتر بنائیں گے تو اخلاق بہتر ہو جائے گا. اور اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں سے.
छोटी छोटी बातों से। अब ये सेपरेट टी पीते हैं, ना पिया करें, सही बात है। मतलब इस चाय का ज़ौक़ ख़त्म हो जाएगा। कभी इस पे अबुल कलाम आज़ाद का वो चाय का, तो चाय के बारे में जो उनका आर्टिकल है वो तो पढ़ के देखें यार, आपको चाय की कदर आ जाए। और न ऐसे ही पंजाबी के अंदर वो जो क्या नाम है अपना, वो उसकी अनवर मसूद की वो नज़म है चाय और लस्सी के ऊपर है। तो बहरहाल इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए बाज़ौक़ बनने के लिए, और जितना इंसान एफर्ट कर सकता है। तो उलमा के अंदर आप मतलब ये जब मिसालें नहीं ना मिलेंगी तो फिर लोग दूसरों के अंदर मिसालें आइडियल मतलब उलमा के अंदर इतना ज़्यादा होना चाहिए आप लोगों में, आप टीचर्स बन रहे हैं कि लोग आपकी ज़िंदगी से मिसालें लें। अक़ल और फितरत, बस ये हमारा आखिरी चैप्टर है। अक़ल कायम बिज़ात जोहर नहीं बल्कि ज़विल उक़ूल का अर्ज़ है। अकल कायम बिज़ात जोहर नहीं, कायम बिज़ात वही बात कि अकल खुद से कोई ज़ात नहीं है, कायम बिज़ात जो अपनी ज़ात पे खुद कायम है। तो अकल कायम बिज़ात जोहर नहीं बल्कि ज़विल अक़ूल का अर्ज़ है। ज़विल अक़ूल जो अकल वाले हैं उनका क्या है, अर्ज़ है, खासा है, क्वालिटी है। यानी अकल क्या है, इंसान की एक सिफ़त है, ज़विल अक़ूल की एक सिफ़त है। अकल अलहदा से कोई ज़ात नहीं है। वो जो कहते थे ना कि वाहिद, अकल क्या है, वाहिद जो है वो अकल है, उसको एक ज़ात के माने में ले लेते थे। तो अकल एक सिफ़त हो सकती है, खुद से ज़ात नहीं हो सकती, ये बात हम कर रहे हैं। तो अकल कायम बिज़ात जोहर नहीं बल्कि ज़विल उक़ूल का अर्ज़ है। अर्ज़ खासे को कहते हैं, क्वालिटी को कहते हैं, प्रॉपर्टी। अकल ज़रिया इल्म है, अकल ज़रिया इल्म है, मस्तर इल्म नहीं। ये बहुत अहम बात है। इल्म हासिल करने का क्या है, ज़रिया है, इल्म का सोर्स नहीं है। सोर्स किसे कहते हैं, चश्मा किसे कहते हैं, जहाँ वो चीज़ पाई जाए। अकल के अंदर इल्म नहीं है, हाँ इल्म कहीं और है, अकल उसको हासिल करने के लिए एक ज़रिए का काम देती है। ठीक, तो अकल ज़रिए इल्म है, चाहे आला हो या क़ुव्वत हो। यानी अकल की जो भी तशरीह कर दें, बाज़ लोग अकल की शरह करते हैं कि अकल एक आला है, एक टूल है। बाज़ लोग कहते हैं कि अकल एक क़ुव्वत है, यानी जैसे क़ुव्वत समात है ना, क़ुव्वत समात है, क़ुव्वत बसारत है, देखने की क़ुव्वत है, इसी तरह से सोचने की एक क़ुव्वत है। देखिए दो चीज़ें हैं ना, अब यूँ समझें, कान और समात के अंदर कोई फ़र्क है, फ़र्क है ना दोनों में, कान और समात, क़ुव्वत समात, ठीक, आँख और क़ुव्वत बसारत। तो इसी तरह अक़ल जो है, या तो आप इसको आला, इससे मुराद जहन ले लिया जाता है, ये जो मुख दिमाग के अंदर है, खोपड़ी में, कभी अक़ल से मुराद ये मुख ले लिया जाता है, कभी उसके अंदर मुख के अंदर, उस दिमाग के अंदर जो क़ुव्वत है सोचने की, वो मुराद ली जाती। तो दोनों मुराद ले लें, उसको आला समझ लें, एक उज़्व समझ लें, एक आर्गन समझ लें इंसानी फिजिकल बॉडी का, या आप उसको कोई क़ुव्वत समझ लें, तो वो ज़रिया ही रहती है, वो मस्तर कभी भी नहीं बनती। वेस्ट का सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने अकल को सोर्स बना लिया। उमूर गैबिया में, उमूर गैबिया, गैबी उमूर में मबनी बर अकल सदाकत, यानी वो सदाकत, वो ट्रुथ, वो सच्चाई जिसकी बेस अकल हो, वो क्या है, वो नफसी और इजाफी होती है, रेलेवेंट होती है। जबकि मबनी बर वही, वो सदाकत, वो ट्रुथ जो वही के ऊपर बेस कर रहा हो, तो वो सदाकत कुल्ली है, यूनिवर्सल है और खारजी है, खारिज में पाई जाती है। अकल दो किस्म पर है, आम और ख़ास। अकल आम, कॉमन सेंस जिसे कहते हैं, ख़ास जो अरस्तू के पास थी या अफलातून के पास थी या आप लोगों के पास है, पैदाइशी और इक्तिसाबी। कुछ अकल वो होती है जो पैदाइशी तौर पे सबके पास है, कुछ ऐसी है जो हाँ आप अकल मेहनत से भी हासिल कर सकते हैं। मतलब जो पहलवान बनता है, अब जहरा पहलवान मेहनत से बनता है ना, मोहम्मद अली बाक्सर मेहनत से बनता है ना, ठीक है। तो बंदा जिस तरह मेहनत से इंसान जो है वो अपनी बॉडी को बना सकता है, इसी तरह से मेहनत से आप मेहनत करते हैं, आपके अंदर ज़हानत आ जाएगी, आप ज़हीन हो जाएंगे, ज़्यादा ज़हीन हो जाएंगे। तो ज़हानत मेहनत से भी आती है। तो अकल जो है पैदाइशी होती है, एक पैदाइशी तो सबको मिलती है ना, उसके बाद फिर लोग गेन करते हैं। फिर फितरत खैर और शर में तमीज़ का मलका है, खैर और शर में
کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ملکہ ہے، ایک پراپرٹی ہے، ایک خاصیت ہے، ایک خاصہ ہے فطرت جو ہے، جو پیدائشی طور ہر انسان میں موجود ہے۔ تو فطرت کا محل نفس ہے۔ فطرت کہاں پر ہوتی ہے؟ انسان کے نفس میں۔ جیسے کہا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ فطرت اللہ نے نفس کے اندر رکھی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا، تو اللہ نے الہام کیا ہے اس نفس کے اندر۔ تو فطرت جو ہے یہ فطرت انسان کی، یعنی خیر اور شر میں تمیز کرنا، یہ اللہ نے یہ صلاحیت ہر انسان کو دی ہے کہ وہ خیر اور شر میں تمیز کر سکے۔ جس طرح ہر انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ سن سکے، دیکھ سکے، سوچ سکے، اسی طرح سے یہ جی ہاں فطرت نیچر کے معنوں میں استعمال ہوتی، نہیں یہ نہیں، نیچر کے معنوں میں نہیں ہے، جیسے نیچرل سائنسز میں استعمال ہوتا ہے، فزیکل لاز کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے فطرت اردو میں، لیکن یہ وہ معنی نہیں ہے۔ ہم عربی کے معنی کی بات، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، فطرت کے اوپر اللہ نے پیدا کیا ہے، اور وہ فطرت کیا ہے؟ خیر اور شر میں تمیز۔ اللہ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں میں سے ایک بڑی صلاحیت یہ ہے کہ میں فوراً خیر کو پہچان جاتا ہوں، فوراً شر کو بھی پہچان جاتا ہوں، خیر کی طرف رغبت محسوس کرتا ہوں، شر سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہوں، یہ فطرت ہے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا تو فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ نہیں، پرسنالٹی صلاحیت، جیسے قوت سماعت ایک صلاحیت ہے نا، بصارت ایک صلاحیت ہے، اسی طرح سے فطرت ایک صلاحیت ہے، اور یہ صلاحیت انسان کے نفس میں۔ اور نفس سے مراد کیا ہے؟ روح کا محل قلب ہے، انسان کی روح کا اصل محل اس کا دل ہے۔ جیسے انٹلیکٹ کے بارے میں، عقل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ذہن کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ ہے، تو روح کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، جبکہ عقل کا محل دماغ ہے۔ فطرت اخلاق کی اصل ہے، فطرت چونکہ میں تمیز کا نام ہے، تو فطرت اچھی ہوگی تو اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اور عقل جو ہے، عقل اگر صحیح ہوگی، فکر، تھاٹ، انسان کی سوچ صحیح ہوگی، عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ عقل اور فطرت میں تعارض کی صورت میں ترجیح فطرت کو حاصل ہوگی، کیونکہ فطرت کا تعلق دل سے ہے اور عقل کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، کہ وہ یقینی ذریعہ علم ہے، یعنی فطرت جو ہے وہ ذریعہ علم ہے، علم نہیں ہے، علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ عقل کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے۔ چلیں جی، اتنا ہی کافی ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ ایک بات ایسے ذہن میں آ رہی تھی کہ پھر کبھی چکر لگا تو ہم کوشش کریں گے کہ ریسرچ کے حوالے سے کچھ مطلب ریسرچ کیسے کی جائے، تحقیق کیسے کی جائے، تو انشاءاللہ کسی وقت نشست رکھیں گے۔ خاص طور پہ آپ میں سے جو لوگ ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا اس کی طرف آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں بھی ریسرچ میتھڈالوجی کا کورس پڑھایا جاتا ہے، میں نے بھی کچھ عرصہ پڑھایا، زیادہ تر چیزیں تھیوریٹیکل ہوتی ہیں، تو اس طرح سے کوئی چیزیں پریکٹیکل سامنے نہیں آتی ہیں، تو یہ ایک بہت ضروری ہے۔ جو لوگ ریسرچ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو وہ مطلب اس کو تو کوشش تو مطلب صحیح معنوں میں تو اس کا حق ایسے ہی ادا ہوتا ہے کہ ہم یہ اس کتاب کا مطلب لفظ پڑھتے، لیکن اس کے لیے بہت وقت درکار تھا، کیونکہ یہ ٹائم اورینٹیڈ تھی، ہم نے ٹائم کا لحاظ کیا کہ ایک خاص ٹائم میں ہم اس کو ختم کر لیں، تو بہت ساری چیزیں ہم ذرا جلدی سے گو تھرو کر لیے۔ تو باقی انشاءاللہ جن لوگوں نے ورکشاپ اٹینڈ کی ہے تو کم از کم ایک کام تو یہ میں نے کرنا ہے کہ یہ کتاب آپ سب لوگوں کے نام کرنی ہے، تو انتصاب اس کا آپ لوگوں کے نام کرنا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اب یہ کوشش کریں، مطلب جن لوگوں کو کچھ ہضم ہو گیا ہے تو وہ یہ کوشش کریں کہ اب اس حوالے سے اگر کچھ مطلب کر سکتے ہوں تو بس ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ نعمان بھائی کا ماشاءاللہ جو کاوش ہے اس میں ورکشاپ میں، اور خاص طور پہ آپ لوگ آئے، آپ شریک ہوئے ہیں، تو اس دور کے اندر کون سنتا ہے؟ شاعروں کو شوق ہوتا ہے نا اپنی شاعری سنانے کا، بیچاروں کو کوئی نہیں ملتا تو کسی دوسرے شاعر کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یار تو مجھے سنا میں تجھے سناتا ہوں۔ تو بہرحال مطلب کہ شکر گزار ہوتے ہیں استاد آپ کے، میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ چلیں کوئی سننے والا تو ملا، سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی ماشاءاللہ آپ پورے 2 دن بیٹھے رہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں بھی عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. بہر یہی کنٹریبیوشن ہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے. اور خاص طور پہ ایک چیز ہمارے یہاں ڈسکس نہیں ہوئی معاشرت کے حوالے سے. کچھ چیزیں ایسی تھیں میرے ذہن میں ہیں کہ اس کو میں تھوڑا سا ایڈ بھی کروں. معاشرت اور معیشت وغیرہ جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے نا, مطلب اس میں جو نظام تعلق ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ہمارے ہاں ریلیجس ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے. 100 لوگ اگر مذہبی ہیں تو ان میں سے 90-95 دوسروں کی اصلاح پہ لگے ہیں. 5 کو فکر ہے کہ میری بھی اصلاح ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے, ایک تو اپنی اصلاح کی طرف, اور اصلاح کے جو دائرے ہیں ان میں سے ایک بڑا دائرہ جس میں اصلاح کی ضرورت ہے وہ اخلاقیات کا ہے. وہ ہمارے جو ہے وہ سوشل سیٹ اپ کا ہے. مطلب بہت بڑا ہمارے اوپر تان یہی ہے جو ریلیجس کمیونٹی ہے کہ لوگ ہمیں یہ نہیں کہتے ہمارے پاس نالج نہیں ہے, علم نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے بہت گر گئے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے اخلاق کو ہم بہتر بنائیں اور اتنا بہتر بنائیں کہ لوگ مطلب ہمارے بارے میں یہ نہ کہیں. تو بس اس نظام تعلق کو جو ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جو والدین اور اولاد کے درمیان ہے, جو میاں بیوی کے درمیان ہے, جو استاد اور شاگرد کے درمیان ہے, جو دوستوں کے درمیان ہے, مطلب یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں ہو سکتے. تو اب نعمان صاحب نے کوئی بات چیت کرنی ہو تو میری طرف سے یہ ہم نے اس کو مکمل کر لیا, لیکن میں حیثیت طالب علم میں سمجھتا ہوں اس کو تکمیل کی بجائے ابتدا کنسیڈر کرنا چاہیے. ہمارے طالب علموں کا یہ عربیہ رہا ہے کہ وہ کورس کمپلیٹ کر کے سمجھے تکمیل ہو گئی, بس آگے وہ انیشیٹو لینے کا وقت ہوتا ہے. تو اس سے مزید منفرد کے لیے کوئی نصیحت کوئی کوشچن؟ ہاں نہیں, یہ بہت انہوں نے اہم بات کی ہے کہ آپ اس کو ابتدا اپنے لیے سمجھیں. تو اس کے لیے نصیحت کیا ہے بھائی, اگر کچھ بننا چاہتے ہیں نا تو یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑے رہیں, کچھ کرتے رہیں. اگر آپ میں سے کسی کو کام کرنے کا شوق ہے نا تو مطلب مجھے بتائیں, تو انشاءاللہ کسی نہ کسی کام پہ اس کو لگا دوں گا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں یونیورسٹی میں یہی نظام ہوتا ہے نا کہ جو ایک پروفیسر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی اسسٹنٹ لگ گیا, کوئی ایسوسیٹ لگ گیا, وہ وقت کے ساتھ کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر ہونا, خیر میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی اچھا پروفیسر ہوں, میں ویسے مثال دے رہا ہوں تو اس طرف نہ لے جائیں. تو ویسے استاد کی غلطیاں نہیں نکالنی چاہیے, تو سوچ میں بھی نہیں آنی چاہیے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو سوچ میں بھی استاد کی غلطی آئے نا, کوئی کمی کوتاہی آئے تو اس کو گناہ سمجھیں. ہاں, یہ استاد کے ساتھ سچا تعلق یہی ہوتا ہے. اور پھر استاد کو اپنے طور پہ سوچنا چاہیے. استاد کو اپنے طور پہ, چونکہ آپ استاد بھی ہیں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں, کہ اگر میرے اسٹوڈنٹ کے ایٹیچیوڈ اور رویے میں بھی تبدیلی آ رہی ہے تو وہ یہ سوچے کہ میرے کوئی گناہوں کی سزا ہے. سلف ہمارے ایسے ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے میرے گھوڑے میں اگر کوئی اس کے رویے میں بھی تبدیلی آ رہی ہے, وہ بدک رہا ہے میری سواری سے, تو گویا کہ میرے اندر کوئی نافرمانی ہے, تو اپنے گناہوں کی طرف ہیں. تو ہمیں ایسے اساتذہ چاہیے جو اسٹوڈنٹس کے رویوں میں تبدیلی دیکھیں تو اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور ہمیں ایسے شاگرد چاہیے کہ اپنے استاذ کے بارے میں کوئی غلط سوچ بھی ان کے ذہن میں آئے, کوئی غلط کوئی نیگیٹو بات بھی آئے تو اس کو گناہ سمجھ کے مطلب اس سوچ سے جان چھڑانے کی کوشش. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ استاد کوئی کامل ہو گیا, نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ شاگرد کوئی, لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی کرنے سے انسان کی اپنی تربیت ہوتی ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ جو ہے مطلب کسی کے ساتھ مل کے کام کرنا. کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا نا تو آپ 4 سال میڈیکل میں 5 سال لگا دیں گے تو اتنا نہیں سیکھیں گے جتنا ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ رہ کے آپ 6 مہینے 1 سال کام کر کے جتنا سیکھ جائیں گے. مطلب بہت سارے کمپاؤنڈرز آپ دیکھیں گے کہ اچھے بھلے آدھے ڈاکٹر بن جاتے ہیں. ٹھیک, تو مجھے اس کا تجربہ ہوا. اپنی مسز کو میں وہ عید والے دن وہاں لے گیا, وہ کسی ہاسپٹل میں مجھے کہنے لگی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا, تو وہاں ان کے ہاں جھاڑو کرنے والی تھی جس نے انجیکشن لگایا, تو کرسچین تھی وہ. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل میں جھاڑو دینے کی برکت سے وہ اس قابل تھی کہ وہ اچھے بھلے انجیکشن لگا لیتی تھی. کوئی ڈاکٹر نہیں تھا وہاں پہ ان کے پاس, کوئی اسٹاف نہیں تھا. تو یہ ہے مطلب آپ جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں, دائی بننا چاہتے ہیں,
تو جو اچھے دائی ہیں ان کی صحبت میں رہیں. ریسرچر بننا چاہتے ہیں تو اچھے ریسرچرز کی صحبت میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, اس طرح سے کہ بھائی ہمیں کچھ کام دے دیں, آپ ہمیں کسی کام پہ لگا دیں. آپ کوئی خطیب بننا چاہتے ہیں اچھے, تو اچھے جو خطباء ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, لگے رہیں, بس لگے رہیں. مطلب ہم نے تو اسی طرح سے سیکھا ہے, پیچھا کر کر کے سیکھا ہے. ایک ایک استاذ کی منت کرتے تھے, ان کے پاس بیٹھتے تھے, باتیں بھی سنتے تھے. مطلب ہم نے بڑی محنت کی ہے, مطلب ایسے نہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی سیکھ لیا. خیر کسی اور وقت میں آپ کو سٹوری سناؤں گا اور واقعات سناؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا. محنت سے انسان کچھ بنتا ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. بس یہ ہے کہ بس میں یہ نہیں کہہ رہا میرے ساتھ لگ جائے, کسی کے ساتھ بھی لگ جائے, کچھ ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو آپ کچھ بن جائیں گے اور جلدی بن جائیں گے انشاءاللہ سے. اللہ اللہ اللہ